اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث سناؤں تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وہ گمان رکھو جو زیادہ بہتر اور ہدایت و تقوی سے قریب تر ہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث سناؤں تو تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وہ گمان رکھو جو زیادہ بہتر اور ہدایت و تقوی سے قریب تر ہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے علم میں یہ بات نہیں آنی چاہیے، اس سے اجتناب کرو کہ تم میں سے کسی کو میری حدیث سنائی جائے اور وہ اپنے پلنگ پر ٹیک لگائے بیٹھا ہو اور میری حدیث سن کر کہہ دے، قرآن پڑھو۔ بات یہ ہے کہ جو بھی اچھی بات کہی گئی ہے وہ میں نے کہی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی سے کہا، بھتیجے، جب میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث سناؤں تو اس کے مقابلے میں مثالیں نہ بیان کیا کرو، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ امام ابن ماجہ نے یہاں اسی حدیث کی ایک اور سند بھی بیان کی ہے، حدیث کے الفاظ دوبارہ ذکر نہیں کیے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حضرت عمر بن مامون رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہر جمعرات کو بلا ناگہ دن ڈھلے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔ میں نے انہیں کبھی یہ کہتے نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا ہے۔ ایک دن انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد سر جھکا لیا، خاموش ہو گئے۔ میں نے آپ کی طرف نظر اٹھائی تو دیکھا وہ قمیض کے بٹن کھولے کھڑے ہیں۔
آنکھیں بھر آئی ہیں اور رگیں پھول گئی ہیں، حدیث بیان کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ آخر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا تھا، یا اس سے کم و بیش یا اس سے قریب یا اس سے ملتے جلتے الفاظ فرمائے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 23۔